بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستاروں پر یقین رکھنا، پامسٹری پر یقین رکھنا، فال نکالنے پر یقین رکھنا، یعنی قسمت کا حال جاننے پر یقین رکھنا، اور اس کے لیے کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، ستارہ شناسوں کے پاس جانا، تو ہم جانیں گے اسلام کی روشنی میں کہ اسلام ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے اور یہ سب چیزیں کہاں تک درست ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کے لیے ایک بات بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نمل میں فرمایا ہے، فرما دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں از خود غیب کا علم نہیں رکھتے، یعنی غیب کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اب یہ جو ستارہ شناس ہیں اور یہ جو پامسٹ ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ غیب کا علم بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، بھولے بھالے لوگوں کو جو ان تمام چیزوں پر، توہمات پر یقین رکھتے ہیں اور جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ نجومی اور کاہن اور یہ پامسٹ ان کو مستقبل کا حال بتا دیں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کو بیٹے کی تمنا ہے، کسی کو اولاد کی، کسی کو شادی بیاہ کا پتہ کرنا ہے، کسی کو اپنے کاروبار کا پتہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انسانیت بہت سارے مسائل کا شکار ہوتی ہے، تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ چلیں ہم اپنے بارے میں پتہ کرتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، لیکن در حقیقت غیب کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں اور کسی کے پاس جاتے ہیں تو گویا یہ شرک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے باقاعدہ۔ تو ہاتھ دکھانے کی بات کر لیتے ہیں پہلے، کہ جب ہاتھ دکھانے کے لیے کسی پامسٹ سے رجوع کیا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ علم ہے، اور ہم نے تو گویا ایک علم کے بلبوتے کے اوپر معلومات حاصل کی ہیں، جبکہ یہ سوچنا غلط ہے۔ دیکھیے، پامسٹری جو ہے ابھی تک ایک قیاس ہے صرف، یعنی اس کی کوئی علمی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی سائنس کی روح سے اس کو کوئی باقاعدہ علم کی درجے پر، علم کے درجے پہ اسے رکھا گیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک گمان ہے، اور اس گمان کے اوپر جو ہے لوگ اپنی آراء کے ذریعے بتاتے ہیں۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، بہت ساری نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہاتھ دکھانے والا جب اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور اس کو کچھ اچھی اور کچھ بری باتیں پتہ چلتی ہیں تو اس کا اللہ پر سے یقین ہٹ جاتا ہے، اس کا توکل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انہی باتوں پر یقین کر کے اپنی زندگی کا لاہ عمل طے کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ بہت سارے غلط معاملات کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ یہاں سے پیدا ہو جاتی ہے، اگر پامسٹری پر یقین رکھا جائے اور ان چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ تمام احادیث میں اور قرآن میں ہر طرف اس چیز سے ممانعت آئی ہے۔ آئیے ایک حدیث جان لیتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ دیکھیے، ستاروں کا حال بتانے والے، ہاتھوں کا قسمت کا حال بتانے والے، ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے اسی طرح فال نکالنے والے، تو یاد رکھیے گا جس کسی نے بھی ان لوگوں کا سہارا لیا تو ان کی جو ہے 40 دن کی نمازوں کا ضائع ہونے کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی کتنی بڑی محنت جو ہے وہ خسارے میں چلی گئی اور عکارت ہو گئی، اور جو گناہ کا عذاب ہوگا وہ ایک علیحدہ سر کے اوپر آئے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، توہمات ہمارے اندر، ان سے ہمیں پوری طرح بچنا ہوگا، اور ہمیں ان قرآنی آیات کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے جو تعلیم مل رہی ہے اسی پہ چلنا ہوگا۔ اب دیکھیے، چونکہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، نہ یہ کاہن جانتے ہیں۔ یہ عوام جو سادہ لو عوام ہوتی ہے، ان کو یہ لوٹتے ہیں اور ان کو چھوٹی باتیں بتا کر ان سے نذرانے وصول کرتے ہیں اور ان کو غلط باتیں بتاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں کبھی کبھار پوری ہو جاتی ہیں، اور جب پوری ہو جاتی ہیں تو لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد بن جاتا ہے، اور اس بات کو لے کر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کاہن جو ہے یہ بہت پہنچا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
کاہنوں کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، بلکہ بعض کاہن ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ جنات ہوتے ہیں، اور یہ جنات ان کو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں آ کر بتا دیا کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے یہ لوگوں کو 100 جھوٹ ملا کر آگے بتا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاہن نے ہمیں جو بات بتائی ہے وہ بہت زبردست بات بتائی ہے۔ آئیے اسی حوالے سے ہم ایک حدیث جان لیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن عروہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا، بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق پوچھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، بعض اوقات وہ ایسی بات بتاتے ہیں جو درست ثابت ہو جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درست بات جنات کی طرف سے ہوتی ہے جسے وہ کاہن کے دل میں ڈالتے ہیں، جیسے ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے اور پھر کاہن اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا لیا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کام ہے کاہنوں کا۔ جنات جو کہیں نہ کہیں سے چھوٹی موٹی بات معلوم کر لیتے ہیں کسی بھی طرح، اور یہ شیطانی جنات ہوتے ہیں، یہ آ کے کاہن کو بتا دیتے ہیں، اور پھر کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کے آگے بتاتا ہے۔ تو بالکل رک جانا چاہیے کاہنوں کے پاس جانے سے، ستارہ شناس کے پاس جانے سے، نجومیوں کے پاس جانے سے، ہاتھ دکھانے والوں کے پاس جانے سے۔ ان لوگوں کے پاس جانا اپنے دین کو سراسر جو ہے وہ برباد کرنے کے برابر ہے۔ تو غیب کا علم یاد رکھیے اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کو غیب کا علم دیا گیا ہو۔ فال نکالنا بھی اسی طرح کا ایک عمل ہے، اور قرآن میں صاف صاف آیت موجود ہے، سن لیجئے۔ اور آیت میں ہے، یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان کاموں سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی آپ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے چاہے وہ تیر کے ذریعے فال نکلوائیں، چاہے کاہن کے پاس جائیں، چاہے آپ پامسٹ کے پاس جائیں، کیسے بھی آپ نکلوائیں، لیکن کسی بھی طرح غیب کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ فلاح کا کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں۔ وہی بات جو ابھی آپ کو بتائی تھی کہ کاہن آ کر، یعنی جو جنات ہیں وہ آ کر کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں کچھ باتیں، تو یہ شیطان ہوتے ہیں، اور وہ جھوٹی اور سچی باتیں جو ہیں وہ آگے بیان کر دیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کچھ لوگ ستاروں پر یقین رکھتے ہیں کہ بارش ہوگی ستاروں کے ذریعے، اور ستاروں کی چال کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا آج کا دن کیسا گزرے گا، کل کا کیسا گزرے گا، آنے والے دن کیسے گزریں گے، اس طرح کی تمام چیزوں پہ، اس پر بھی احادیث موجود ہیں، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا پورا طریقے سے، یہ نجوم کے بارے میں نے آپ کو جو بتایا ابھی سارا کچھ، کہ نجومی کے پاس جو گیا اس کی 40 دن کی نمازیں بھی گئیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ان سب چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اسلام ہمیں ان سب چیزوں سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ غیب کا علم یاد رکھیے پھر اللہ کے پاس ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں کسی عامل کے پاس، کسی کاہن عامل، یہ جھوٹے عاملوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، پامسٹ کے پاس اور فال وغیرہ نکالنے کے لیے ان لوگوں کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے، اور ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔